وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. سبحان الله الله. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. حياك الله. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك. سبحان واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق الله مولانا العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صدر محترم، واجب التقریر بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ سے پیوستہ رات عبادی
میرے پیغمبر میرے سادہ لوح بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، ایڈریس پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ملے گا؟ رب کائنات نے فرمایا انہیں بتا دیجیے کہ انی قریب، میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں۔ اللہ میاں کتنے قریب؟ تجھے ملنے کے لیے ہم کتنے سالوں کا، مہینوں کا سفر کریں؟ قرآن پاک نے جواب دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں نے تو تمہارے دل کی گہرائیوں میں ٹھکانے لگا رکھے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ادعونی استجب لکم، لہذا مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں اور آرزوؤں کو ہر وقت سننے کے لیے موجود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رات کو جب خطائیں اور گناہوں کا ڈھیر لگا کر تھک کے سو جاتے ہیں تو ارحم الراحمین کی طرف سے پکار ہوتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے صلح کرنے والا، میں راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ میاں تیرے آستانے پہ کس منہ سے آئے، دامن میں تو ایک بھی خوبی نہیں، یہ روسیا ہو کر کس منہ سے آئے؟ اس کی رحمت بارگاہ رحمت سے جواب آتا ہے میں نے کب کہا کہ خوبیاں لے کے آؤ، میں نے کب کہا کہ نیکیاں لے کر آؤ؟ اپنی خطائیں جمع کر کے، اپنی کوتاہیاں جمع کر کے لاؤ، آؤ تو صحیح، میرے در پہ سر جھکاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں نہیں، پہلے ایک تھے آپ کی مطلب ہے پہلے ایک بار پھر خدا ملے۔ میرے عزیز دوستو، مولانا بہت اچھے آدمی ہیں، تو پتہ نہیں لندن کا دورہ کیا، وہاں پتہ نہیں کن کن سے ملاقاتیں ہوئی، رقیبوں سے بھی رسم و راہ، ہم سے بھی شناسائی، ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی، واپس آئے تو جنس بدل گئی، بگڑی بگڑی باتیں، اکھڑی اکھڑی باتیں، حالانکہ اچھی عورتیں ایک ہی خامن پہ گزارا کرتی ہیں، خامن بدلنا اچھی عورتوں کا کام نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب کو آپ نے قائد کہا تھا، پتہ نہیں آپ کل صحیح کہتے تھے یا آج صحیح کہتے ہیں، کل وہ قائد تھے، آج وہ دشمن رسول ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، سید اسماعیل شہید، شیخ العرب والعجم حضرت مدنی اور نانوتوی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد ہے کہ یہ تو رسول اللہ کے گستاخ ہیں اور یہ کل اوزی عاشق ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہیں کہ ان حضرات نے آزادی کی تحریک کی مخالفت کی تھی، پاکستان کے بنانے میں مخالفت کی تھی، اس لیے یہ غلط ہے۔ دیکھیے دوستو، تحریک آزادی کی، اگر آپ نے تحریک آزادی پڑھی ہے، سیف الملوک سے کبھی اگر آپ کو فرصت ملی ہو، پیر وارث شاہ سے کبھی آپ کو فرصت ملی ہو تو تحریک آزادی پڑھیے آپ۔ تحریک آزادی کے ماتھے کا جھومر جو ہیں وہ مولانا محمود الحسن شیخ الہند ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم۔ تحریک آزادی کی زمین کا اگر کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہے تو وہ سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، سید اسماعیل شہید ہیں، جو مسجد کے تپتے ہوئے تیل پر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا شاہ یوں کیوں کرتے ہو؟ فرمانے لگے کملی والے کی آبرو کی حفاظت کے مشن میں اگر کبھی انگریز سے مقابلہ کرنے میں تپتے ہوئے صحراؤں پہ چلنا پڑ جائے تو پاؤں کو مشق کرا رہا ہوں کہ یہ اس وقت بغاوت نہ کر دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نبوت۔ میرے عزیز دوستو، قرآن پاک نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما
وما تدری نفس بأي أرض تموت. موت کہاں آئے گی قرآن پاک کہتا ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں. ڈاکٹروں نے ہسپتال میں زیر علاج بوڑھے کو لا علاج کر دیا. اپنے بیٹے کو وہ بوڑھا کہتا ہے مجھے یہاں سے لے چلو تاکہ گھر جا کے مروں. اس کی موت کا میسج لے کر گھر کو آنے والے نوجوان کا مال روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جس کی موت کی خبر ڈاکٹروں نے دی وہ زندہ بستر عدالت پہ پڑا ہوا ہے، اور جس کی کڑیل جوانی پہ موت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا وہ رخصت ہو گئی. ما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی کہاں مرے گا کب مرے گا قرآن کہتا ہے یہ بھی خدا کے سوا نہیں جانتا. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی یہ ضوابط ملحوظ رکھتے ہوئے آئندہ جب آپ کسی آنے والی کل کا وعدہ کیا کریں تو مجھے ضرور یاد کر لیا کیجیے. اب تینوں سوالوں کا جواب دیں. فرمایا یسألونک عن ذی القرنین. آپ سے یہ ذوالقرنین سے متعلق سوال کرتے ہیں. ساتلوہ علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. قرۂ ارض پر پورے قرۂ ارض ان 4 حکمرانوں میں سے ایک سکندر ذوالقرنین بھی ہے جن کو ہم نے پورے روئے زمین کی حکومت دی تھی. تفصیل میں جانے کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے وقت. دوسرے سوال کا جواب دیا قل الروح من امر ربی. آپ سے یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. جسم خاکی ہے، روح آفاقی ہے. جسم خاک سے بنا ہے، روح اللہ کا امر ہے. چونکہ جسم بنا خاک سے ہے یہ لائف پیریڈ پورا کرنے کے بعد چلا بھی خاک میں جاتا ہے. اور روح ہے اللہ کا امر. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کل شیء یرجع الی اصلی. جسم خاک میں، روح آفاق میں. اور پھر چونکہ جسم کی تخلیق خاک سے ہوئی اس لیے اس کے سارے تقاضے بھی خاکی ہیں. یہ پہلے تو لباس خاکی، یہ رہے تو مکان خاکی، یہ بیمار ہو تو علاج خاکی، یہ کھائے تو رزق چاہے وہ طعام ہو یا فروٹس ہو سب خاکی. اور چونکہ روح ہے اللہ کا امر اس لیے اس کے تقاضے بھی وہیں پہ پورے ہوئے. جسم کو زندہ رکھنا ہو تو رزق دیجیے، اسے غذا کھلائیے. روح کو زندہ رکھنا ہو تو اللہ کے ذکر سے اسے توانا بنا. دولت کے ڈھیر لگانے سے جسم تو تر و تازہ ہو سکتا ہے لیکن روح کی دنیا میں بہار اس وقت آئے گی جب آپ اس کا لنک اللہ سے جوڑ دیں. جرمنی کا ایک ڈاکٹر رائیونڈ میں بتا رہا تھا ہمارے دکاندار مولوی کو رائیونڈ بھی اچھا نہیں لگتا. پتہ یہ کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے یہ تبلیغی جماعت والے دوست ہیں نا یہ بد مذہب. قبر فروش مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تبلیغ. آپ نے کبھی سوچا ہے ان بیچاروں نے کبھی کسی سے ناشتہ نہیں مانگا، کسی سے روٹی نہیں مانگی، اپنا بستر سر پہ اٹھا کر افریقہ کے جنگلوں میں. لیکن مولانا کو اس لیے اچھے نہیں لگتے. جہاں سمن آباد میں ہمارے کسی دوست کی دکان ہو اور وہ سودا مہنگا بیچتا ہو اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی دکان کھول لے اور اس کے اوپر بورڈ لگائے کہ ہر سودا آپ کو مفت ملے گا. تو جو پہلا دکاندار ہے جو مہنگائی بھی کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کرتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے اور خوب سکے کھڑے کر رہا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی ایسی دکان کھولے کہ سارے سودے مفت دے تو اب پہلے دکاندار کے نزدیک یہ جو مفت سودے والا ہے اس سے بڑا کوئی مردود بےمان بد مذہب کافر ہو سکتا ہے.
یہ میں نے آپ کو راز کی بات بتا دی ہے، بتانا کسی کو نہیں۔ وہ جرمنی کا ڈاکٹر کہنے لگا میں عیسائی تھا، کہنے لگا مجھے ہر وہ چیز میسر ہے جو انسان کے ورثہ امکان میں آ سکتی ہے، مکان، ایئر کنڈیشن۔ اس نے کہا میری کلینک میں جو کام کرنے والے ڈسپینسر اور کمپاؤنڈر ہیں ان کی بھی نئے ماڈل کی ایئر کنڈیشن کاریں، بے پناہ بینک بیلنس ہے۔ اس نے کہا سب کچھ وہ چیز جو عیش نفسانی کے لیے انسان سوچ سکتا ہے وہ میرے پاس موجود تھی، لیکن اس نے کہا کہ جب میں رات کو بستر پہ جاتا تھا تو نیند کے لیے مجھے خواب آور گولیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا، اگر میں گولیاں نہیں کھاتا تھا تو تڑپتا رہتا تھا کہ جیسے ہر ایک تارے بستر صورت خارے مغیلہ ہو۔ ایک دن اس نے کہا میری کلینک میں تبلیغی جماعت، انہوں نے جا کے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے آقا کا ایک سلوگن ہے، ہم پڑھتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی پڑھ لیں۔ یہ طریقہ تبلیغ نہیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے جب تبلیغی جماعت کے دوستوں نے کہا کہ ہمارے آقا کا ایک سلوگن ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ وہ پڑھ لیں، وہ کہنے لگا میں نے ان سے کہا یہ تو مذہب تبدیل کرنے والی بات ہے، یہ بعد میں ہوگی، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے نیند کیوں نہیں ہے؟ ہرن کے کباب کھا کے سوتا ہوں، تیتر بھون کے کھا کے سوتا ہوں، لیکن مجھے نیند کے لیے خواب اور گولیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پہلے میرا یہ عقدہ حل کرو، پھر اگلی بات وہ تو مقدر کی بات ہے مذہب تبدیل ہونا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کے دوست کی جیب میں قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ تھا، انگریزی ترجمے والا۔ اس نے قرآن کھول کے میرے سامنے رکھا، کہتا ہے جب میں نے قرآن کی طرف دیکھا تو قرآن بول رہا اللہ التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ دولت کی ہوس میں بھاگ دوڑ کرنے والے فریب خوردہ انسان، تجھے زر و سیم اور دولت کے سکوں کو اکٹھا کرنے کی مہم نے بے قرار کر دیا، تیرا سکون چین چھین لیا، یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا کے ٹکرائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن کیا ہے بین لکل ہمارے کل جماعت الذی جاؤ مالو وعدہ یحسب ان مالہ اخلدا، تو سمجھتا ہے کہ دولت کا ڈھیر لگا کے تو مطمئن ہو جائے گا، بالکل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے اطمینان کے لیے دولت یہ کوئی جھاڑ پھونک والا جملہ نہیں ہے دوستو، اسے عسکری جلالت کے ساتھ پڑھا کرو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جملہ کیسا ہے، اس سے تو خدا کی قسم شرک و بدعت کی منڈیاں اجڑتی ہیں، تجارتیں ٹھپ ہوتی ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، جب زبان پہ آتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب تک یہ نعرہ نہیں لگا، وہ دیکھیے بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے ڈبل ڈیکر انسانیت سے کہتے ہیں اگر خوشحالی لینی ہے تو ادھر آؤ، اگر بیماری سے صحت لینی ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاؤں دباؤ، ادھر ڈالو تو سب کچھ مل جائے گا، رزق لینا ہے تو ادھر آؤ، ملازمتیں لینی ہے تو، امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو۔ ہے کون جی؟ لینی چاہ پیتی، لینی چاہ پیتی، اجڑی بس پہ جگ پیر نگاہ
اچھا اجڑی بس پہ یا بستی اجڑ گئی جب پھر نگاہ کی تھی. یہ نعرہ بلند ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بت ٹوٹنے لگے, صنم منہ کے بل لا گئے, لات و عزا کی محفلیں اجڑ گئی, توحید کی دنیا میں بہار آ گئی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اب اس مطلب سے انسان کے دل و نگاہ میں بات ڈالی گئی کہ رزق دنیا والوں میں سے کوئی نہیں دے سکتا, رزق کی ذمہ داری تو اسی مختار کل نے لے رکھی ہے جو سب کو دیتا ہے, اپنوں کو بھی, پرائیوں کو بھی, دوستوں کو بھی, دشمنوں کو بھی, اپنے در پہ سر جھکانے والوں کو بھی, اور اس کی بغاوت میں زندگی بسر کرنے والوں پر بھی رزق بند نہیں کرتا. وہ اپنے بندوں کے پتے بھی جانتا ہے, ان کے ٹھکانے بھی جانتا ہے, افراد خانہ کی تعداد بھی جانتا ہے. فرمائیے دکانیں اجڑ رہی ہیں کہ نہیں؟ کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارشاد ہوتا تھا ادھر آؤ بیٹے ہم دلائیں گے, نذرانہ مانو, نذرانہ تو منت ہماری مانو تو بیٹے ہم دیں گے. قرآن ہاں تو میں ان کے جواب کے لیے تھوڑی کھڑا ہوں. یہابو قرآن پاک بولتا ہے یہابو لمن یشاء اناثا ویہابو لمن یشاء الذکور. وہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اللہ میاں تو بیٹیاں دیتا ہے, اگر بیٹا چاہیے ہو تو کہاں جائیں, کس پیا کے پاس جائیں, کس کی وہ کیا ہوتی ہے چوٹی مانے, چوٹی رکھی ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے ابھی مسٹر نہرو سے بیعت کر کے آ رہے ہیں, کسی نے کلابہ اٹھا رکھا ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے گرو نانک کا مرید آ رہا ہے. وہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. اللہ میاں اگر دونوں نعمتوں کی ضرورت ہو تو کہاں سے لائیں؟ قرآن بولتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا. وہ جسے چاہتا ہے بیٹے بھی بے شمار دیتا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جنہوں نہیں چاہتا کلی بھی نہیں دندا, خدا دی قسمیں ساری دنیا پہ زور لاوے تے جے او نہ دے کوئی نہیں دے. کراچی میں جلسے کے اختتام کے بعد لوگ دوست آئے بیٹھے, ایک صاحب ذرا دور ہٹ کے بیٹھے ہوئے تھے. منتظمین میں سے مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ سے ملنے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ 2-4 منٹ آپ انہیں علیحدہ دیں. اللہ میں علیحدہ ہوا, بس جب علیحدہ ہوئے تو زارو قطار رونے لگا. کہنے لگا مولانا پلاسٹک کا میرا کارخانہ ہے, میری دولت بے پناہ ہے, نرسری میں میری کوٹھی ہے, ہاؤسنگ سوسائٹی میں میری کوٹھی ہے, کلفٹن میں میرا بنگلہ ہے, اور نتیہ گلی میں میرا بنگلہ ہے, مری میں میرا مکان ہے, اور بے پناہ مجھے دولت اللہ نے عطا کی ہے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ خدا سے آپ دعا کریں یہ ساری دولت اللہ تعالیٰ کسی گداگر کو دے دے, اور اس گداگر کے مقدر میں کوئی بچی اور اگر بچہ لکھا ہو تو وہ مجھے عطا کرے. اور پھر وہ اس قدر زارو قطار رویا کہ مجھے اس کو سنبھالنا پڑا, اٹھانا پڑا, سینے سے لگانا پڑا, اور اسی حالت میں روتا ہوا اس کو لے گئے. تو یہ کس کے پاس ہے سارا اختیار؟ فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. یہ دوسرا سوال, اس کا جواب آ گیا.
اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے پروردگار عالم نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اصحاب کہف میرے پیغمبر وہ نوجوانوں کا ایک انقلابی گروپ تھا. وہ حق پرستوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنے دور کے پوشیدہ خیالات سے بغاوت کی، اپنے زمانہ کے بیمار عقائد کو ٹھکرا کر اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض. اپنے زمانہ کے باطل پرست بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیرے بتوں کا سجدہ نہیں کریں گے، ہماری زمین تو خالق کے کائنات کو سجدہ کرنے کی عادی ہے. ایک بس بات کہہ دوں لاہوریو، جوہر انسانیت یہ ہے کہ انسان کی جبین اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے. اور اگر آپ اپنے آقا کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، تو وہاں بھی آپ کو کملی والے کی تعلیمات کا جوہر، خلاصہ اور روح یہی ملے گا کہ انسان کا سر اللہ کے سوا کسی اور در پہ نہ جھکنے پائے. اور میں اس معلم کامل کی تعلیم پہ قربان جاؤں. یہ تعلیم بھی دی، پھر خود بھی اتنے محتاط رہے کہ اپنے سامنے صحابہ کو بھی نہ جھکنے پائے. صحابہ نے اجازت چاہی کہ آقا عرب کے بدیروں کے سامنے ان کے رعایا، ان کے خدام انہیں تعظیماً جھک کے ملتے ہیں. یہ نہیں کہ وضو کرتے ہیں باضابطہ، پھر نیت کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سجدے. نہ چودھری جی سنا حضور جی. میں نے ایسے بے ضمیرے بھی دیکھے ہیں. ایک سابق وزیر صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت کرے، اب سیاسی قبرستان کا ڈھانچہ بن گئے ہیں. خون جو آیا نا خون، تو خون پہ کھڑے ہو گئے. جی اوکے سر، جی یہ سر خون کھڑے ہو کے سن رہے ہو، آگے کانپ رہی ہے. اللہ کی شان ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، وہ وہاں بیٹھے ہیں، حضرت یہاں بیٹھے ہیں، لیکن بس یہ عالم کہ تعظیماً جھک کے ملتے تھے. کملی والے کے غلاموں نے صرف یہی پوچھا اپنے آقا سے کہ آقا اگر اس کی گنجائش ہے تو ہم بھی آئندہ آپ کو اسی طریقے سے ملیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. فرماتے ہیں لو کنت امر احدا ان يسجد لاحد، اگر میرے پروگرام میں کوئی گنجائش ہوتی انسان کا ماتھا کسی بھی عنوان سے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی گنجائش ہوتی، لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ تعظیماً اپنے خاوند کو جھکا کریں، اپنے خاوند کا سجدہ کیا کریں. اور 14ویں صدی کے بابو کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنی امپورٹڈ بیگم کا سجدہ کیا، وہ تو اسے سجدہ نہیں کرتی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی خاوند کے سامنے نہیں جھک سکتی. شاگرد استاد کا سجدہ، رعایا حاکم کا سجدہ، چھوٹا بڑے کا سجدہ، اولاد والدین کا سجدہ، امتی نبی کا سجدہ، صدیق اکبر محمد عربی کا سجدہ نہیں کر سکتا. اور پھر یہ فرمانے کے بعد رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وطنا، میں نے انہیں تو بات بتا دی میرے معبود، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں میرا پیغام بھول جائیں، یا دکاندار انہیں کہے کہ یہ تو تعظیم ہے، یہ تو اللہ کو جو سجدہ ہوتا ہے وہ عبادت کا ہوتا ہے، اور یہ جو ہمیں سجدہ یہ تو تعظیم. ویگن میں ایک مولانا میرے ساتھ آ بیٹھے، راولپنڈی سے آ رہا تھا میں لاہور، دینا سے سوار ہوئے. پہلے تو مجھے کھا جانے والی نظروں سے گور گور کر دیکھتے رہے، بڑے ابوسن کمپنی رکھے. پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟
میں نے کہا مسلمان. یہ تو میں بھی سمجھ رہا ہوں لیکن آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا مسلک کے آپ فقہ ہی پوچھتے ہیں یا روحانی؟ اگر فقہ ہی مسلک پوچھتے ہیں تو مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے تسلی ہے. فقہی مسائل کے استدلال و استنباط میں جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے ایک وہ قدر مشترک رکھا ہے مجھے اس پہ اطمینان ہے. اور اگر آپ روحانی مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں نقشبندی ہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ حنفی نقشبندی مسلمان ہوں. فرمانے لگے نہیں آپ ہیں کون؟ میں نے کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جو آپ کو تکلیف ہے آپ اس کا اظہار فرما دیں. اب فرماتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں کہ دیوبندی؟ میں نے کہا یوں کہو نا. اب دیکھو جن بوتل سے باہر آیا. میں نے کہا میں بریلوی ہوں نہ دیوبندی. یہ دونوں پاکستان سے باہر ہیں. میں پاکستانی مسلمان ہوں اور جدھر بے قرار ہوگا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ مولانا حسین احمد مدنی, مولانا شریف علی تھانوی, اسماعیل شہید, محمد قاسم نانوتوی, عطا اللہ شاہ بخاری, احمد علی لاہوری یہ سب کافر ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ شرف مولانا آپ کو حاصل ہے. میں تو ان کے پاؤں کی خاک آنکھوں کا سرما اور ان کا جوتا سر کا تاج بنانے کے لیے ترس رہا ہوں. اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد. کفر کی مشین آپ کے پاس ہے. پھر باتیں چلی سجدے پہ آپ الجھ گئے کہ آپ بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتے, گستاخ ہیں. میں نے کہا کون سی؟ آپ لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو سجدہ نہ کریں. میں نے کہا ہم اس لیے روکتے ہیں کہ سب سے بڑے پیر کا سجدہ سب سے بڑے مریدوں نے نہیں کیا. سب سے بڑے پیر کا سجدہ سب سے بڑے مریدوں نے نہیں کیا. سب سے بڑا پیر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑے سچے مرید کون ہیں؟ صحابہ اکرام. دلائل سے سمجھایا, براہین سے سمجھایا, شواہد سے سمجھایا, لیکن وہ تعظیم کی بات, عبادت والا سجدہ خدا کو ہوتا ہے, تعظیم والا سجدہ بزرگوں. آخر یہ بھی تو خدا کے پیارے بندے. میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, جب نہ مانے اتنے تک ہم وزیر آباد آ گئے تھے. میں نے ایک کان میں ان کے بات کی, اگر آپ بچا سکیں تو آپ کو سنا دیں. میں نے ان کے کان میں کہا مولانا اگر سے آپ کا من چلا مریض عقیدت فرت عقیدت میں جھومتا ہوا مست ہو کر آپ کی بیوی کو تعظیماً چوم لے تو آپ برداشت کریں. پھر کیا ہوا یہ آپ نہ پوچھیں. جوش میں اٹھے, اوپر ویگن کی چھت تھی, تکائے کے نیچے پڑتے کہتے ہیں آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں. ڈرائیور نے چر سی بریک لگائی. اس نے کہا بھی اسلام میں لڑائی ہو گئی. سارے مسافر متوجہ ہو گئے بھی کیا ہو گیا, دین لڑ پڑا. اب میں ہنس رہا اور وہ خطرناک ہے تو بات جو منہ میں آ رہا ہے پھنس رہے. ڈرائیور نے کہا بھائی مولانا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا اس سے پوچھیے مجھے. اب اس سے پوچھے تو وہ کہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا واللہ العظیم قسم کھا کے کہتا ہوں خدا میری عاقبت تباہ کر دے, میں نے اس کو گالی نہیں. اب اس سے پوچھتے وہ بتاتا نہیں. مجھے انہوں نے جب بہت مجبور کیا کہ آپ بتائیں ورنہ ڈرائیور بیٹھ گیا, کہنے لگا میں نہیں چلوں گا, آپ پہلے مجھے بتائیں. میں نے کہا پہلے پھر آپ اس کو قابو کریں تو میں پھر دو نوجوان تھے بڑے ماشاءاللہ صحت مند, یونیورسٹی کے طالب علم سے بعد میں بتایا. انہوں نے اس کو قابو کیا. میں نے کہا مولانا جان کی امان پاؤں تو بتاؤں. توبہ غصے میں. پھر میں نے ان کو ساری تفصیل بتائی کہ سجدے کے معاملے میں حضرت کی تحقیق اور موقف یہ تھا, میرا موقف یہ تھا. جب میں نے ان سے یہ پوچھا بڑے احترام سے, بڑی عقیدت سے, کوثر و تسنیم میں دھلے ہوئے لہجے سے, تو حضرت بگڑ گئے. اب ان سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ تیری دو ٹکے کی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تیرے حق کے ازدواجیت میں کوئی شریک ہو جائے, تو خدا کی غیرت یہ کیسے برداشت کرے گی
کہ اس کے حق عبادت میں تعظیم کے عنوان سے کوئی شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ اگر دوسروں کو سجدہ کیا جائے، اللہ کے حق کی عبادت میں شرکت کی جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں آپ تعظیم، اور اگر آپ کے ازدواجی حق میں کوئی شریک ہو جائے تو اس کا نام ہے گالی۔ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائے گی وہ تیر بھی جو میرے نام ہے کیا۔ یہ تعظیم نہیں ہے، دین کی بنیادیں ہلا دینے کی بات ہے۔ اکبر نے کیا کہا؟ اکبر لہبادی کو پڑھا کرو، الطاف حسین حالی کو پڑھا کرو۔ اکبر کہتا ہے ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندو میں اسے تقسیم نہ کر۔ یہ جبین کی نیاز مندی کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ لاہور کے نوجوانوں جلالت کے ساتھ جواب دو، جبین کی نیاز مندی کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ کسی کی لاج رکھنے کے لیے تو آپ کے اکابر نے قربانی دی۔ آمنہ کے لال میں رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ اٹھا کے فرمایا میرے معبود، انہیں تو میں نے بات بتا دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں میرا سبق بھول جائیں۔ لا تجعل قبری وطنا، قیامت تک میری آرزو ہے خدا بندہ میری قبر پہ بھی کسی انسان کی زمین کو نہ جھکنے دینا۔ لاہور والوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ کے آقا کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر مشاہدہ کرنا ہو تو مدینہ منورہ میں جا کے خود دیکھ لیجیے، دنیا کا کوئی مزار نہیں جہاں مجاہد پہرا دیتے ہوں۔ رحمت للعالمین کے مزار اقدس پہ چاقو چوبند چست ہوشیار مجاہد درے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی جھک کے تو دکھا۔ پاکستان کے جاہل اکثر بیچارے کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ یہ سن کے جاتے ہیں نا تیری خیر ہوئے پہرے دار، پتہ نہیں کہڑے سپارے دیا ہے روزے دی جالی چگ لین۔ میں کہ سجڑے شاعر کو بھیجو نا ذرا مدینے اٹھے جا کے آنکھ مجاہدہ میں تیری خیر ہوئے پہرے دار، انہوں نے آخنا تیرا کٹ نہ روے تو چار درے لا لیں۔ وہاں پر اگر کوئی سر جھکائے تو درا لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں جاہل یہ جھکنے کی جگہ نہیں مٹنے کی جگہ۔ سر جھکانا ہے تو بیت اللہ جاؤ، دل جھکانا ہے تو یہاں آؤ۔ قیام بیت اللہ کا حق ہے، سلام مدینہ کا حق ہے، قعود بیت اللہ کا حق ہے، درود مدینہ منورہ کا حق ہے۔ اور میرا یہ ایمان ہے لاہور کے دوستوں، دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئیں گے، آئے تھے، آ رہے ہیں، لیکن کملی والے کے مزار اقدس پر قیامت تک کسی انسان کے سر کو خدا قہار نہیں جھکنے۔ اور یہ بھی میرے آقا کی دعا ہے، ورنہ سب سے بڑا عرس وہی ہوتا۔ یار لوگوں نے تو کھوتا قبر کو نہیں چھوڑا، بلیاں والی سرکار، کتیاں والی سرکار، کاواں والی سرکار، پیر تھسوڑی، پیر لسوڑی، معلوم کیا کیا بنا رکھے۔ پیٹ نے ایسے طریقے سکھا دیے ہیں جناب والا کہ حلیہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ ربنا رب السماوات والارض، استغفر اللہ، 11:30 ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ اچھا میری گزارش یہ ہے کہ آپ مجھ پہ احسان فرما لیں اور یہی بات کو جو ہے آپ راضی ہو جائیں، بہت ہو چکا، اگر زندگی رہی تو اسی بات کو انشاءاللہ پھر کبھی میں پورا کر لوں گا۔ یہ شعر ہونے چاہیے۔ نہ تمہید وہیں کچھ نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو مکمل بھلا یہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے کوئی نہ جھکے، اس کے سامنے نیاز مندی سے کوئی بانی ہو جائے۔ قرآن پاک کہتا ہے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، حق پرستوں کی یہ جماعت مشورہ کرنے کے لیے
ظالم کے شر سے بچنے کے لیے، آئندہ کا لاہ عمل سوچنے کے لیے ایک غار کی طرف لپکتے ہیں، غار میں بیٹھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ بس جبایت کر، ہاں بھائی اب کیا کریں؟ قرآن پاک نے فرمایا ہم نے ان پر نیند طاری کر دی، سلا دیا، تھکے ہوئے تو تھے ہی، ذرا لیٹ گئے، لیٹے تھے چند لمحوں کے لیے، رب کائنات نے فرمایا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں صدیاں سلائیں گے۔ اب لمحے گزر رہے، دن گزر رہے، ہفتے گزر رہے، مہینے گزر رہے، سال گزر رہے، صدیاں بیت گئی۔ زندہ رہنے کے لیے ہوا چاہیے، اللہ کریم نے ہواؤں کے جھونکے بھی غار کی تنہائیوں میں بھیج دیے۔ زندہ رہنے کے لیے حدت اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، سورج کی کرنیں بھی اور حدت بھی پہنچ جاتی تھی، بلکہ قرآن پاک نے بتایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے، سوتے سوتے جب دائیں پہلو پہ تھک جاتے تھے تو ہم انہیں بائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے، جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تھے تو دائیں پہلو پر لٹا دیتے تھے۔ کون؟ اللہ۔ اور گزر گئی 300 صدیاں، 9 سال فزدادو 300 سال سے بھی اوپر کا عرصہ گزر گیا۔ اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کم لبستم، جا کے لبسنا یوما او بعض یوم، جمائی دے کر جواب دیتے ہیں یہی کچھ دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے یا پورا دن سو گئے ہوں گے، اور گزر گئی ہیں۔ لاہور کے دوستو ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سننا، یہ مرے ہوئے تھے یا سو رہے تھے؟ سو رہے تھے۔ موت واقع ہو گئی تھی یا نیند طاری ہو گئی تھی؟ زندہ ہے نا؟ اب جو سوئے رہے، سوئے جو رہے، کتنی مدت گزر گئی؟ اٹھے ہیں 300 سال سے اوپر، پتا چلا کہ کتنا عرصہ گزر گیا؟ جواب دیتے ہیں لبسنا یومن او بعض یوم۔ تو اب یہ لڑنے جھگڑنے کی بات ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ والے سب کچھ نہیں جانتے، وہی کچھ جانتے ہیں جو وہ بتائے۔ سارے علوم کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اللہ الغیوب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بندے وہی جانتے ہیں جو ان کو بتائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اتنا عرصہ جو سوئے رہے، آندھیاں بھی آئی ہوں گی، طوفان بھی، پرندے بھی چہکے ہوں گے، قافلے، انسانی قافلے بھی قریب سے گزرے۔ 300 سال ہے نا، 300 سال ہے، انسانی قافلے بھی تو قریب سے گزرے ہوں گے نا۔ طوفانوں کی گرج، گھن گرج بھی ہوگی، بجلیاں بھی چمک بھی رہی ہوں گی، مگر سنا مردہ ہے، پھر مردہ کیسے سن لیتے ہیں؟ وہی سنتے ہیں جن کو وہ سنا ہے۔ اگر چاہے تو 25 سال کے جوان سے سناب چھین کر اسے بہرا بنا لے، نہیں سنتے، اور سنانے پہ آ جائے تو ہزاروں میل کے فاصلوں پر سنا۔ بخاری سے کسی نے پوچھا تھا شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ فرمایا کون نے بہار تھا۔ نوجوانوں، اپنے آقا کی سیرت سننے والوں، سیرت النبی کے نفاذ کے آج مختلف لوگوں کی باتیں کی جاتی ہیں، مشرق و مغرب کی طرف دیکھا جاتا ہے، اس طرح کی گرگوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن خدا کے لیے اس انقلابی کی سیرت کو نافذ کرو کہ جس کے انقلاب میں دہشت کا ایک بھی پہلو نہیں، سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے پہلو میں ایک انقلاب آیا، پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہنے والوں کو، سابق حکمرانوں کو ٹکا بوٹی کر دیا گیا، ان کے جسم کے لوتھڑے دیواروں پر چپک گئے، اور کئی دنوں تک وہ ایوان عام بنا دیا گیا تھا۔ صدارتی محل کو لوگ آ کے دیکھتے تھے۔ سرخ پریس نے لکھا کہ انقلاب ایسے ہی آیا کرتے ہیں۔ میں نے رات پشاور میں کہا کہ کابل قریب ہے، کابل کے ذریعے سے میں انہیں بتاتا ہوں کہ انقلاب ایسے آیا کرتے ہیں؟ نہیں، انقلاب ایسے آیا کرتے ہیں کہ سن 8 ہجری کو جب میرے آقا فاتح بن کر مکہ میں قدم رکھتے ہیں
تو کسی ایک کی انگلی بھی نہیں کٹتی۔ مکے کی آبادی تھر تھر کانپ رہی تھی کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ ایک جشیلا مجاہد فرتے خوشی میں یہ نعرہ لگا رہا تھا، تلک الایام نداولها بین الناس۔ قرآن پاک کا یہ ضابطہ بول رہا ہے کہ یہ راتیں اور دن ہمارے، نخرہ نہ کیا کرو، اپنی خوشیوں کی دوپہر میں یہ مت بھولو کہ وہ کہیں ایسی رات نہ کر دے کہ پھر زندگی بھر سویرا نصیب ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اور پھر اس مجاہد کی زبان پر یہ جملہ بھی آیا کہ او ابو جہل کے آدم خور رضاکارو، آج تیار ہو جاؤ، محمد عربی کے غلام آ گئے، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ سمیہ کی طرف کا بھی، عمار و یاسر کی چیخوں کا بھی، بلال کی آہوں کا بھی، خبیب کے گریا کا بھی، آج ہم تم سے انتقام لیں گے۔ کملی والے نے فرمایا میرے مجاہد یہ کیا کہہ رہے ہو کہ انتقام اور بدلہ لیا جائے گا؟ یہ نعرہ نہ لگاؤ، میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے۔ جاؤ مکہ کے ایک Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you. آج بدلے کا دن نہیں، معافی کا دن ہے۔ آج میں تمہارے لیے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ غلام عرض کرتے ہیں حضور، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے، جنہوں نے آپ پر اوجھلیاں پھینکی، جنہوں نے سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے بلال پہ بھاری پتھر رکھے، جنہوں نے خبیب کو دہتے ہوئے انگاروں پہ دھوپ ڈالا، یہ وہی تو ہیں ظالم۔ کملی والے نے فرمایا اگر یہ وہی ہیں تو ہم بھی تو وہی ہیں۔ یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں۔ یہ ستانے میں کمی نہیں کیا کرتے تھے، اور میں بھی بیت اللہ میں جا کر خدا سے التجا کرتا تھا، خدا بندہ میری راہوں میں کانٹے تو بچھے ہوئے ہیں، میرے سر پہ اوجڑی تو پھینکی جا رہی ہے، میرے سر پہ کوڑا تو ڈالا جا رہا ہے، مجھ پہ الزامات کی پوچھاچھ تو کی جا رہی ہے، لیکن میرے معبود میری آرزو اور التجا یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں کسی موڑ پر ان کے ستم سے تنگ آ کر اگر میں یہ کہوں کہ خدا بندہ انہیں ہلاک کر، تو تجھے اپنے اس گھر کی عظمت کا واسطہ کہ میری وہ ہلاکت والی دعا قبول نہ کر۔ ایسا انقلابی ڈھونڈ کر لاؤ نا، تمہارے انقلابیوں نے تو انسانی خون سے اپنی بحثت کا تذکیر بخشی، انسانی کھوپڑیاں